حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جاتے تو ہمیں کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ ہم حضور کی خوشبو سونگھتے سونگھتے حضور کے پیچھے پہنچ جاتے تھے۔ حضور جس راہ سے، جس گلی سے گزر جاتے تھے، وہ گلی ہی معطر ہو جاتی تھی، اس گلی میں خوشبوؤں کے حلے آتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر سے گزر جاتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اگر کہیں چلے جاتے تو ہمیں کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، ہمیں کسی سے یہ پوچھنا نہ پڑتا کہ بھائی بتا حضور کہاں گئے ہیں، بلکہ نہیں، ہم حضور کی خوشبو کو سونگھتے سونگھتے حضور کے پیچھے جا پہنچے تھے۔ ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں، ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی میرے نبی کے پسینے میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کے ادب کا تقاضا اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جب اس شہر مقدس کا نام جب بھی لیا جائے تو ساتھ کہا جائے طیبہ، مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، یعنی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ حضور کے شہر کا نام لیا جائے۔ اور شاعر نے بھی کہا کہ نہ ہو آرام، اور جو شخص جو ہے شہر، کیونکہ یہ شفاؤں کا شہر ہے، یہ شہر شفاؤں کا شہر ہے، جو اس شہر میں جاتا ہے وہ شفا پا کر آتا ہے۔ تو شاعر نے بھی پھر اس کی ترجمانی کی کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھائے جا کے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے۔ یعنی جو بیمار ہے، جس نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا ہے، ہم بھی چھوٹا سا نسخہ دے رہے ہیں کہ حضور کے آقا کے در پر جائے اور تھوڑی سی خاک وہاں سے لے آئے، وہی اس کے لیے شفا کا باعث بن جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر یہ جو ہے وہ اسلام کا مرکز مدینہ ہے، اسلام کا جو ہے وہ جنت کا مظہر مدینہ ہے۔ اسلام کی جو پہلی یونیورسٹی بنی ہے وہ مدینہ شریف میں بنی ہے۔ اسلام جو ہے سخاوت کا جو ہے در مدینہ ہے، رحمتوں کا گھر مدینہ ہے، شہروں کا اختر مدینہ ہے، میرے حضور کا شہر مدینہ ہے، میرے حضور کا شہر مدینہ ہے، اللہ کے محبوب کا شہر مدینہ ہے۔ اور اس شہر میں ہر وقت رحمتیں برس رہی ہیں، ہر وقت رحمتیں برس رہی ہیں۔ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، جس تو جنت بھی فدا اللہ اللہ، جنت بھی جس ہوا سے فدا ہے وہ مدینے کی ہوا ہے۔